صدقہ ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ جس نے ہمیں سلیقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ تہذیب، زندگی کی تہذیب ان کے آستانے سے ملی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس آنے والا آتا ہے، سوال کرتا ہے، جب جاتا ہے تو قدموں کو بوسہ دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک نہیں کئی ایک محمد ابن اسماعیل بخاری سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ 7,000 حدیثیں دیتے ہوئے ایک حدیث کو بھی نقل نہیں کرتے۔ سن ولادت یاد ہے آپ کو 192 ہجری، سن وفات یاد ہے آپ کو بخاری کا 256 ہجری، یعنی اس کا مطلب یہ 64-65 برس کی زندگی ہے۔ نزدیک ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں 1,000 اصحاب خاص کو صبح و مساء یہ کہتا ہوا پایا گیا ہے، اور یہ سنا جاتا رہا ہے کہ ہم روایت کرتے ہیں حدثنی عن جعفر ابن محمد۔ 1,000 افراد بخاری کی زندگی میں جہاں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے بیان کیا ہے جعفر ابن محمد سے، ان سے بیان کیا ہے ان کے پدر گرامی محمد ابن علی نے، ان سے بیان کیا ہے ان کے پدر گرامی علی ابن الحسین نے، ان سے بیان کیا ہے ان کے پدر گرامی حسین ابن علی نے۔ علی بیان کرتے ہیں محمد سے، سلسلہ ہے یہ۔ اس سلسلے کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے فراموش کر دیا۔ آنے والے ریسرچرز نے، جامعہ ازہر کے اسکالرز نے ایک مرتبہ لان تان کرتے ہوئے یہ کہا اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ درباری مزاج رکھتے تھے، اپنی حیات چاہتے تھے۔ حیات کتنی ملی؟ نوح کی حیات کے برابر نہیں، شاید وہ حیات جو یعنی یوں سمجھیے کہ مالک ابن انس نے پائی اس سے بھی کہیں کم حیات ملی۔ 64 برس کی عمر پائی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ کس طرح یاد کرتی ہے؟ تاریخ یاد کرتی ہے 7,000 حدیثیں دینے والا، یہ کہنے والا کہ مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، زبانی یاد ہیں، اور وہ جو رہ گئی ہیں وہ بھی صحیح السند ہیں، جو رہ گئی ہیں میں انہیں داخل نہ کر سکا۔ یہ اتنی صحیح حدیثیں ہیں، ان میں جعفر ابن محمد کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص کہاں کھڑا ہوگا؟ قیامت کے دن ایسا انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کی شفاعت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی، اس کو پوچھنے والا کوئی ہوگا، اس کا پرسان حال کوئی ہوگا۔ تبرہ اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ اب اس کے بعد کس کو دلچسپی ہوگی آنے واحد کے لیے کہ جا کے ذرا صحیح بخاری کھول کے دیکھ لو؟ وہ صحیح بخاری کہ جنگ ہو جائے تو صفحے پھاڑ کے رکھوا دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ جنگ سے امان دیتا ہے کلام۔ وہ صحیح بخاری کہ مرض طاری ہو جائے تو ایک مرتبہ سینے پہ ورق پھاڑ کے پھیر دیا جائے یہ کہہ کے کہ ہاں مرض میں شفا ہے۔ وہ صحیح بخاری کہ حافظے میں نسیان پیدا ہو جائے تو کیفیت یہ کہ سر پہ ملا جائے یہ کلام، یہ کہہ کر کہ حافظے کو یہ ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کس غلط منزل پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ جہاں اب کوئی کرنا بھی چاہے، دیکھیے آخری جملے ہیں تقریر کے، اب اگر اس کو ہی آپ دہرانا چاہیں، جنگیں کہاں نہیں ہوتی، مرض کہاں نہیں ہوتا، حافظے کا خلل کہاں نہیں پیدا ہوتا، ذرا آج کی دنیا میں یہاں سے لے کے انڈونیشیا تک اور انڈونیشیا سے لے کے افریقہ تک کوئی اگر بخاری کی حدیث کو پھاڑ کے سینے پہ ملنا شروع کر دے یہ کہہ کے کہ شفا ہے تو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا وہ کاغذ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ پہلے ہمیں جعفر ابن محمد تو دکھاؤ جو عدل سے کام نہ لے سکتا ہو، روات کے سلسلے میں جو راویوں میں عدالت نہ قائم کر سکتا ہو، وہ حدیث میں کیا عدالت کو باقی رکھے گا؟ اتنی آگے نکل چکی ہے دنیا، اتنی آگے نکل چکی ہے دنیا۔ اب اس کے لیے گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ ہاں وہاں پر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس سے بہتر مسلم، کوئی کہتا ہے کہ موطا مالک، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ترمذی نے تو ترتیب کا بھی بہت خاص خیال رکھا ہے، ترتیب میں تو ترمذی بخاری سے بہتر ہے۔ میرے پاس وقت تھوڑی ہے اس مقابلے کے لیے، میرے پاس وقت تھوڑی ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں جن کے اول کا یہ عالم ہو۔ میرے پاس ایکسیپشنز نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھیے
کہ بخاری نہیں، میں نے اس ہستی کو، اس شخصیت کو آج آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جس سے اصحاب ترین کتب میں رکھا گیا بعد کتاب الہی، ایسی کتاب کے تالیف کرنے والے کو، ایسے کتاب کے مؤلف کو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ بہت سوچ کے یہ پہلا رکھا تھا، بہت سوچ کے. جس قوم کی سوچ میں اتنے سکم کے بعد یہ پہلا ہو تو حدیث میں تو یہ نظر آ گیا. فقہ کا سن لیجئے تو وہاں پہ ملامت کی شبلی نے تیمیہ کی، اور یہ کہہ کے ملامت کی، یہ کہہ کے ملامت کی کہ ابن تیمیہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نعمان ابن ثابت نے امام ششم کی شاگردی نہیں کی، یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. کون کہہ رہا ہے؟ شبلی نعمانی. شبلی نعمانی، آیت اللہ نائنی نہیں، شبلی نعمانی. الگ ہے میرا مسلک، الگ ہے میرا مسلک، لیکن جب حق کو پہچانا تو حق ادا کیا یہ کہہ کے. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو تبرہ نہیں بھیجا. بھائی بات یہ ہے کہ جتنی بات جہاں ہوئی ہے وہ بیان کرنا تو لازم ہے نا، اور ظاہر ہے کہ میں اپنے دل سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں. شبلی کے نام سے شعرا واقف، شبلی کے نام سے نثر نگار واقف، شبلی کے نام سے تاریخ کے لکھنے والے واقف. شبلی یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. 2 سال ہی کی صحیح، مگر قیاس تھا چونکہ بنا علم، گمان تھا چونکہ بنیاد علم میں، تو لہذا یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم عصر ایک دوسرے کے شاگرد نہیں ہوتے. اب کہاں کی بات کہاں پہنچی، بچانے کس کو چلے، گواہ کسے بیٹھے. آپ سمجھے نا میری بات؟ آپ سمجھے؟ کبھی کبھی اوور پروٹیکٹیو جو ہوتی ہے نا اپروچ، وہ مار ڈالتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو، اسے زیادہ پروٹیکٹ نہ کرو. آپ نے انڈورس کیا یہ سمجھ کے کہ میں نعمان کو بچا لے جاؤں گا، مگر بچنا بچانا کہاں، وہاں تو ایسے گڑھے میں گر گئے کہ اب ہاتھ دینے والے کا ہاتھ بھی وہاں نہیں پہنچتا. دنیا کہہ رہی ہے کہ فقہ کا دینے والا، ارے ہاتھ کا نہ لینے والا، ہاتھ کا نہ لینے والا. وہاں کیفیت یہ ہو گئی بچانے کے لیے چلے خود بھی، اور جس کا کہ آپ مقدمہ لڑ رہے تھے وہ بھی شبلی کے ہاتھوں برباد ہوئے، ہمارے ہاتھوں نہیں، ہمارے ہاتھوں نہیں. ایک کی شاگردی سے برات حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس کے جج نے کہا مجھ سے برات نہ کرنا، میں تو فطرت پہ پیدا ہوا ہوں. انی ولدت علی الفطرہ. دیکھو تم مجھ سے برات اختیار نہیں کر سکتے، تمہارا سسٹم نہیں ہے اس قابل، تمہارا سسٹم اس قابل نہیں ہے. تم پری پروگرامڈ ہو، اس میں علی رہے گا، نہ کہو بائے بسم اللہ کی صورت رہے گا. کس کی اولاد سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کس کی اولاد سے گفتگو؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ فقر کرتے ہیں 2 برس، بعد میں آنے والی دنیا بچانا چاہتی ہے، بچاتے بچاتے خود بھی وہیں، اور ایسے وہیں کہ یوں سمجھیے کہ 19ویں صدی ہی میں وہیں. درمیان میں 100 برس پورے گزرے، اب تو ہم 21ویں صدی میں ہیں، اب تو ہم 21ویں صدی میں ہیں. یہ لفظ مبلغ جو ہے نا